بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ابھی جب کہ اعلان ہو گیا ہے ہلال کمیٹی کی طرف سے کہ کل بروز اتوار 24 مئی سن 2020 انشاءاللہ عید ہے، اور آج کی رات اس کو چاند رات کہتے ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات، چاند رات بھی کہتے ہیں، کیونکہ ابھی چاند کو دیکھا گیا، گواہیاں آ گئی، شہادتیں موصول ہو گئی، تو اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں۔ لیلہ رات کو کہتے ہیں، جائزہ انعام کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام کہ رمضان کی مشقتیں اور برکتیں جب انہوں نے برداشت کر دی تو ان کو ایک انعام دیا جا رہا ہے، تاکہ مزید یہ لوگ اور مسلمان یہ عبادت سے غافل نہ ہوں۔ کچھ روایتیں جو اس کی فضیلت میں وارد ہے تقریباً وہ کمزور ہے، لیکن فضائل اعمال میں اتنا ذوق چل جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ ذوق شدید نہ ہو، تو فضائل اعمال میں ذوق چل جاتا ہے۔ اور پھر جب کہ مختلف سندیں بھی ہو، تو جب کئی طرق سے ایک ضعیف روایت مروی ہو تو اس کے ذوق میں کمی آ جاتی ہے۔ تو بہرحال صرف ذوق کی وجہ سے کہ روایت ضعیف ہے تو جمہور کا موقف اس کے خلاف کرنا نہیں چاہیے، نہ اس کا انکار کرنا چاہیے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں، اس کے حاشیے پہ جو شرح لگی ہوئی ہے وہ امام نووی رحمہ اللہ کی ہے، جس کے تراجم بھی امام نووی نے لکھے، امام مسلم نے تراجم نہیں لکھے ابواب مسلم شریف کے، کہ اتفقوا علی استحباب احیاء لیلۃ العیدین ونحو ذلک، کہ علماء نے دونوں عید، عید الفطر و عید البقر، عید الاضحیٰ کہ راتوں کو احیاء کرنا، عبادت کرنے پہ اتفاق کیا ہے۔ اس طرح اور بھی راتیں ہیں، تو یہ کتاب الاعتکاف کے اندر باب الاجتہاد فی العشر الاواخر من شہر رمضان، اس میں یہ عبارت موجود ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اور یہ ایک کتاب ہے، کتاب الاذکار امام نووی کی، شروع میں بھی یہ ضابطہ بیان کرتے ہیں، ایک فصل صفحہ نمبر 52 پر، کہ اعلم انہ ینبغی لمن بلغہ شیء من فضائل الاعمال ان یعمل بہ ولو مرۃ واحدہ، کہ جس کو فضائل اعمال میں سے کوئی روایت پہنچے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، اگرچہ ایک مرتبہ کیوں نہ ہو، لیکون من اہلی، تاکہ اس کا اہل ہو جائے، فضائل کو حاصل کرنے والا ہو جائے۔ ولا ينبغي له ان يتركه مطلقا، مطلقا اس عمل کو چھوڑ نہیں سکتا، بل یأتی بما تیسر منہ، جتنا آسان ہو اس پہ عمل کر لے، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث المتفق علی صحته اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی بھی استطاعت ہو تو اس پہ عمل کر لو۔ بخاری شریف کتاب الاعتصام میں الاقتداء بسنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلم شریف کتاب الحج باب فرض الحج مرتن، اس میں جس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو بہرحال، اور قال العلماء من المحدثین والفقہاء وغیرہم، محدثین فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ یجوز و یستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف، کہ فضائل اور ترغیب اور ترہیب میں ضعیف حدیث پہ عمل کرنا جائز ہے، ما لم یکن موضوعا، جب تک وہ موضوع نہ ہو، یا میں نے جس طرح عرض کیا کہ وہ ضعیف، شدید ضعیف نہ ہو، تو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر امام نووی نے باب الاذکار المشروعۃ فی العیدین، کتاب الاذکار صفحہ نمبر 336، اس میں نقل کیا ہے کہ اعلم انہ یستحب احیاء لیلۃ العیدین بذکر اللہ تعالی والصلاۃ وغیرہما من الطاعات، عید کے جو دونوں راتیں ہیں
تو اللہ تعالیٰ کی ذکر اور نماز وغیرہ طاعات کے ذریعے سے رات بھر عبادت کرنا یہ مستحب ہے۔ للحدیث الوارد فی ذالک من احیا لیلۃ العید لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو عید کے دونوں راتوں کو احیا کر لے یعنی رات بھر عبادت کرے تو اس کا دل نہیں مرے گا جس دن قلوب دل مر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اور ایک دوسری روایت نقل کی امام نووی رحمہ اللہ نے، فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ العیدین للہ محتسبا لم یمت قلبہ حین تموت القلوب، کہ جو عیدین کے دونوں راتوں کا احیا کرتا ہے ثواب کی نیت سے، اجر و ثواب کے لیے، تو اس کا دل نہیں مرے گا جس دن دل وہ مر جائیں گے۔ ہاکذا جاء فی روایت شافعی و ابن ماجہ، امام شافعی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، ابن ماجہ نے بھی نقل کیا، وہ ہوا حدیث ضعیف، فرماتے کہ حدیث ضعیف ہے۔ رویناہ من روایت ابی امامہ مرفوعا موقوفا، ابو امامہ کی روایت سے مرفوع اور موقوف ہم نے اس روایت کو نقل کیا، وکلاہما ضعیف، مانتا ہوں کہ دونوں ضعیف ہے، لیکن احادیث الفضائل یتسامح فیہا کما قدمنا فی اول الکتاب، اس میں تسامح کیا جاتا ہے فضائل میں چل جاتا ہے۔ تو واختلف العلماء فی القدر الذی یحصل به الاحیاء، احیاء میں کتنا دیر لگا سکتا ہے، تو فنظر انہ لا یحصل الا بمعظم اللیل، رات کا اچھا خاصا حصہ عبادت میں گزارنا چاہیے۔ وقیل یحصل بساعت، کچھ گھڑی بھی عبادت میں لگ جائے تو چل جائے گا۔ چنانچہ جو میں نے عرض کیا، جب ضعیف حدیث کئی طرق کے ساتھ منقول ہو تو وہ چل جاتا ہے، پھر اس کے ذوب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ چنانچہ اس حدیث کو طبرانی نے اوسط میں نقل کیا ہے، جریر ابن عبد الحمید کے طریق سے مرفوعاً، امام حیثمی وغیرہ نے اس پہ کلام بھی کیا ہے، اور اسی طریقے سے اصفہانی نے ترغیب میں بلخی کے طریق سے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اس طرح ابن ماجہ میں کتاب الصیام باب من قام فی لیلۃ العید یہ نقل کیا ہے، بقیہ ابن الولید کے طریق سے اس کو نقل کیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ روایت جو ہے ابن شاہین نے بھی نقل کیا ہے فتوحات میں، اور امام شافعی نے بھی کتاب العلم میں، اور بیہقی نے بھی نقل کیا ہے، اور ایک اور طریقے ابراہیم ابن محمد کے طریق سے، اور حسن ابن سفیان، عابدان مروزی، ابن شاہین، علی ابن سعید نے الصحابہ میں الاصابہ کے اندر مروان ابن سالم کے طریق سے یہ منقول ہے، اور اسی طریقے سے نصر المقدسی نے جزء من الامالی، اور اصفہانی نے ترغیب کے اندر ایک اور طریق سے نقل کیا ہے، عبد الرحمن ابن زید کے طریق سے اس کو نقل کیا ہے۔ ہر طریق پہ اگرچہ کچھ نہ کچھ کلام ہوا ہے، لیکن میں نے عرض کیا ضعیف طرق بھی ہو، لیکن بہرحال سارے طرق اگر ملائے جائے تو ذوب میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تو بہرحال پھر یہاں پہ ترغیب ترہیب کے حوالے سے میں ایک روایت مفصل ہے، میں نے لیپ ٹاپ میں ڈاؤن لوڈ کیا ہے، تو قیمتی حدیث ہے، مفصل ہے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کے خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مثیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دلاویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہے، کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا؟ تاکہ حق تعالی شانہ اس کو ہم سے جوڑیں۔ پھر وہی حور جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے لیے آج کھول دیے گئے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ داروغ رضوان سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دو، اور مالک یعنی جہنم کے داروغہ سے فرماتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر دو اور ان کے گلے میں تھوک ڈال کر دریا میں پھینک دو تاکہ یہ میرے محبوب کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان کی ہر رات ایک منادی کو حکم فرماتے کہ وہ 3 مرتبہ یہ آواز لگائے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کے توبہ کو میں قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، اور ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرامت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اس رات حق تعالی شانہ حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتے، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی ایک رات میں کھولتے ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو، بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کرے اور اس سے مصافحہ کرے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہے جب تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ ایک فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو، چلو۔ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے عرض فرمایا وہ 4 شخص کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، نمبر 2 دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، ناتا توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا، آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب آمدم یہ مقام میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات رکھا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں اور زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے کہ جن کو جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریا فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے کہ اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا۔ میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پہ ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا، پس اب بخشے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کے افطار یعنی عید الفطر کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔
ترغیب و ترہیب میں یہ روایت ہے۔ اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے۔ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن اور لوگوں کے دل مریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔